بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامک لا، نیچر آف اسلامک لا اینڈ اٹس سورسز. اسلامی قانون کی نوعیت اور اس کے ماخذ. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشے، ہر کونے اور ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف which covers every aspect, every corner of human life. اسلام اس حوالے سے، اس طریقہ کار سے، اس نظام میں شامل افراد یعنی مسلمانوں پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، اور ان پابندیوں یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حدود و قیود کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور احترام نہ کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر سزا اور جزا کا تصور بھی پیش کرتا ہے. اسلامی قوانین کے نفاذ کا مقصد جو ہے وہ فرد کی بہتری، بھلائی اور سرخ روئی ہے، اور یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کا موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کریں. ان قوانین کا جو تعلق ہے وہ محض ظاہری افعال و اعمال سے نہیں ہے. ان قوانین کا تعلق فرد کی سوچ سے، اس کی فکر سے، اس کے کردار سے، اس کی فطرت سے، اس کی ذہنیت یعنی علی ھذا القیاس ہر شعبہ زندگی اور ہر گوشہ زندگی کا احاطہ کرنا ہے، اس کو کور کرتا ہے. اور یہ صرف ظاہری افعال و اعمال سے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی جو اندرونی اور باطنی کیفیات ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اس کا مقصد انسان کی جو ظاہری اور باطنی برائیاں ہیں ان کا کلا کما کرنا ہے. یہ یعنی اسلامی قوانین صرف ظاہری انسانی سرگرمیوں سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف ظاہری انسانی سرگرمیوں کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ یہ روحانی اور اندرونی کیفیات کو بھی متاثر کرتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں چوری، ڈاکہ، زنا، جوا، شراب اگر ممنوع ہے، ناجائز ہے اور جرم ہے، نہ صرف جرم ہے بلکہ گناہ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ غیبت، چغلی اور حسد جو ہے، یہ جو باطنی چیزیں ہیں یہ بھی ممنوع ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، ان کو بھی روکا گیا ہے. تو جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے، اور جو باطنی کیفیتیں ہیں ان سے بھی بچنا اور ان سے بھی اجتناب ضروری ہے جن کو ممنوع، ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. اسلامی قانون جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا تشکیل کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اس کو تشکیل دیا۔ آن دا ادر اینڈ جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، ظاہر ہے انسان نے بنایا ہے، اور انسان جتنی بھی احتیاط کر لے، جتنا بھی اس میں محتاط رویہ اختیار کر لے، غلطی کا احتمال بہرحال ممکن ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلطیوں سے اور کسی قسم کی کمی بیشی سے بالاتر ہے، شائبہ تک موجود نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک، ماورا اور مبرہ ہے۔ ایک طرف ہم ویسٹرن لاء کو دیکھتے ہیں جو ظاہر ہے انسان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ عارضی نوعیت کا ہے، تھوڑے وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے بنا، کتنا عرصہ وہ چل جائے گا، 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، بہرحال اس نے فرسودہ ہونا ہے اور اس نے اپنی افادیت کھونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ وقت کی قید کا محتاج نہیں ہے، وہ اٹل ہے، دو ٹوک ہے، ہمہ گیر ہے اور تمام وقتوں کے لیے ہے، وہ عارضی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قوانین ہیں یہ کسی خاص فرد، جماعت، فرقے، مخصوص جگہ، مخصوص وطن یا جغرافیائی حالات کا بھی پابند نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کی پابندی کریں، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ قانون فطرت ہے، اور اس کی پابندی ہر کسی پر ہے، ہر کوئی اس کا پابند ہے اور ہر کوئی اس سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ ان قوانین پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیاوی زندگی سنور سکتی ہے بلکہ آخرت کی اخروی زندگی بھی اس سے سنور سکتی ہے۔ یہ جو قانون ہے کسی خاص وقت اور جگہ کے لیے بھی محدود نہیں ہے۔ یہ قانون یعنی اسلامی قانون جو ہے وہ ہر وقت کے لیے ہمہ گیر ہے۔ یہ جو وقت گزر گیا اس وقت بھی یہ انتہائی کارآمد اور مفید تھا، آج بھی یہ اپنی تمام تر افادیت کے ساتھ موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ انتہائی کارآمد اور مفید اور یکساں طور پر واضح رہے گا، اور انسان اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ یہ ہمہ گیر ہے، یہ اٹل ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین قواعد و ضوابط کا ایسا مجموعہ ہے جو نہ صرف خالق نے مخلوق کے لیے تشکیل دیا بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ خالق نے اس کو تشکیل دیا اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، اور یہ مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق دونوں کے تعلقات کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے کے تعلقات کو بھی منضبط کرتا ہے، یہ فرد اور ریاست کے تعلقات کو بھی منضبط کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ افراد کے جو باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات کو بھی منضبط کرتا ہے۔ اب دنیا کا کون سا ایسا قانون ہوگا جو اتنا ہمہ گیر ہوگا کہ جو ہر شعبہ زندگی کو کور کر رہا ہے
اور ہر شعبہ زندگی، ہر گوشہ زندگی پر پرویل کر رہا ہے. یعنی ایک طرف خالق اور مخلوق کے تعلقات ہیں، ایک طرف فرد اور معاشرے کے تعلقات ہیں، ایک طرف فرد اور جو ریاست ہے اس کے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افراد کے باہمی تعلقات جو ہیں، یہ قوانین ان کو بھی منضبط کرتے ہیں، ان کا بھی احاطہ کرتے ہیں، ان کو بھی کور کرتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی قوانین جو ہے وہ بیک وقت اخلاقی اور سیاسی اصولوں کا مجموعہ ہے. تو ہر گوشہ زندگی، ہر شعبہ زندگی کو یہ کور کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کی جو لمٹس ہیں، اس کے دائرہ کار سے، اس کی حدود سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اسلامی قوانین کا منبع، سرچشمہ، محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بابرکات کا بنایا ہوا قانون ہے. وہ خود حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ اس کے ابدی، یہ اس کے احکامات جو ہیں وہ بھی ابدی نوعیت کے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. اور ہر دور میں جو گزر گیا، جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے، ہر دور میں کما حق ہو یکساں طور پر قابل عمل ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ بلا تعمل قابل تقلید، اور ہر کسی کے لیے یہ ایک مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسلامی قانون اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے یا منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو وہ دنیاوی حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہ حکمران آج ہے کل نہیں ہے، ایک عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہے اور بعد میں نہیں ہے. اب جب وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا نکلا ہوا، اس کا بنایا ہوا قانون اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بھی، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ختم ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے احکامات بھی ابدی نوعیت کی ہیں. وہ ہر دور میں قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، اور اس کا یعنی اس ابدی جو قوت ہے، جو مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا حکم جو ہے، اس کا حکم، ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں تبدیلی اور ترمیم کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. اسلامی قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسان میں بھلائی اور بہتری کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں. اور ان قوانین پر عمل کرنا یہ کسی سزا کے خوف سے نہیں ہے، یہ صرف کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اور غیر متزلزل اطاعت جو ہے اس کا پہلو کار فرما ہے. یہ اس وجہ سے کہ فرد یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اور غیر متزلزل اطاعت کرے. یہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو غیر مشروط ہے اور غیر متزلزل ہے، اس کا بھی اظہار اس میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
اس میں جو بھلائی، بہتری اور خیر کا جو پہلو ہے وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخروی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی ہے، جو ایٹرنل ہے، ابدی ہے، اور ہر انسان نے وہاں حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی کماحقہ تیاری کا اس میں پہلو جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تشکیل کردہ ہیں، جو ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، کسی فرقے، گروہ اور جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور، ہر علاقے اور ہر انسان کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے، اور ان کی موجودگی میں انسانی زندگی کی بھلائی، بہتری مقصود ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو اپنے لیے ایک تیاری کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ اس نے جو جواب دہی کا کنسیپٹ ہے اس نے آگے جا کر پیش ہونا ہے اور جواب دہی بھی ہونی ہے۔ اب ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے سورسز جو ہیں، یعنی ماخذ، اسلامی قوانین کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، سورسز آف اسلامک لا۔ تو اسلامی قانون جو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے گفتگو میں بات کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تشکیل کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین پر یہ جو ہے وہ دین نازل فرمایا اور اس کو مکمل فرما دیا، اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام جو بطور نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نہ صرف ابدی نوعیت کی ہیں بلکہ حتمی نوعیت کی ہیں، اور ان کو سکھانے کا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات کی اور ان قوانین کی وضاحت جو ہے اپنی سنت اور حدیث میں فرما دی، اس کی وضاحت فرما دی، اور جو زبانی بتانے والے تھے ان کو زبانی تحریری طور پر یعنی حدیث مبارکہ کی شکل میں بتا دیا، اور جو عملی طور پر کر کے دکھانے والے تھے وہ سنت کے طور پر ان کی عملی شکل جو ہے وہ واضح فرما دی۔ اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر دکھا دی گئی، ایک ماڈل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا کہ یہ ہے وہ ماڈل، اور اس کی اتباع جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اس ماڈل کی اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اب ذرا ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی قوانین میں جو سب سے پہلا ماخذ تصور کیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اسلامی قانون کا اولین اور یہ بنیادی ماخذ ہے، اور یہ ایک منفرد اور جامع مقدس کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ، ہر شعبہ اور ہر کونے کا احاطہ کرتی ہے، اس کو کور کرتی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو یا معاشی نوعیت کا، اخلاقی نوعیت کا ہو یا معاشرتی نوعیت کا، کوئی چیز بھی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائی، اور اس کتاب، اس مقدس کتاب کے آنے کے بعد جو
پچھلی تمام آسمانی اور الہامی کتابیں تھیں ان کا ان میں جو ہدایات کا سلسلہ تھا وہ متروک قرار پایا، اور قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی حتمی اور ابدی نوعیت اور حیثیت میں جو ہے اس کو رائج کیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن حکیم وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب حق نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کی روشنی میں فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو قرآن حکیم میں واضح طور پر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ ایک کتاب الہامی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں، لوگوں کے درمیان فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں، یعنی اس کی روشنی میں۔ اور یہ روشنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس پر کسی قسم کے شک کی گنجائش، شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی روحانی، الہامی، آسمانی کتابیں تھیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کمی بیشی جو ہے وہ کی گئی، اور اس میں تحریف جو ہے وہ ہوئی، اور اس وقت کوئی بھی الہامی کتاب قرآن حکیم کے علاوہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کی یہ بھی ایک معجزہ قرآنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ آج بھی، اور جب سے یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، یہ بھی ایک معجزہ قرآنی ہے کہ یہ حفاظ اکرام کے جو سینے ہیں وہ اس سے منور ہیں، ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اس مقدس کتاب کے حوالے سے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ہدایات جو ہیں بعض جو ہیں وہ اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، ہمہ گیر ہیں، اور کچھ کے بارے میں بنیادی رہنما اصول دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، ٹھوس ہیں، ابدی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ترمیم تبدیلی کی گنجائش نہ تھی اور نہ آئندہ کبھی رہے گی، اور جو بنیادی اصول فراہم کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں مزید قوانین جو ہیں وہ وضع کیے جا سکتے ہیں۔ جو ابدی اور جو اٹل قوانین ہیں، دو ٹوک اور ٹھوس، ان میں کبھی بھی کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے حلال اور حرام کا تصور ہے، یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو قیامت تک کے لیے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس کو حلال قرار نہیں دی جا سکتے۔ فار ایگزامپل، جوا، شراب، سود حرام قرار دیا گیا اور ان کی ہمیشہ کے لیے ممانعت قرار دے دی گئی۔ لیکن بعض قوانین ایسے ہیں، بعض جن کے بارے میں بنیادی اصول، رہنما اصول جو ہے وہ فراہم کیے گئے اور ان میں لچک موجود ہے، ان کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے ان رہنما اصولوں کی روشنی میں ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ جب تک مسلم امہ ان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، مسلم امہ
پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ جو ہی ان اصولوں اور اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی تو علمی پستی اور زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ اس کھوئے ہوئے وقار اور عزت کو بحال کرنے کے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ان قرآنی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا جائے اور اسلامی تعلیمات اور بالخصوص قرآن حکیم کا دامن جو ہے اس کو پکڑا جائے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ مسلم امہ جو اس وقت ذلت و پستی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ اپنا کھویا ہوا عزت و وقار مقام واپس حاصل کر لے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ماخذ کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن احادیث و سنت۔ قرآن حکیم کے بعد یہ دوسرا اہم ماخذ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر جو ہے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جیسا میں نے ابھی ابتدا میں یہ کہی تھی کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی شکل جو ہے وہ اپنی سنت مبارکہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جو احکامات تھے ان کی عملی تفسیر جو ہے پیش کی۔ احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ وہ اعمال ہیں جن کی آپ نے وضاحت اور فرمائی اور اس کے متعلق ہدایات جو ہیں فرمائی، یا وہ اعمال ہیں یا وہ افعال ہیں جن کو عملی طور پر سر انجام دیا۔ مثلا قرآن حکیم میں تقریباً 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ اب یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا حکم ہے، اور نماز جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کسی طرح کی حالات میں بھی معافی نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے قائم کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کیسے معاملات جو ہیں اس کے کرنے ہیں، اذان کا ٹائم، سجدے، رکوع، قیام، مطلب قرآن حکیم میں ان چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے اور عمل فرما کر سنت کی شکل میں مسلم امہ تک پہنچائی۔ اس طرح سے انسانی زندگی کے بہت سے ایسے افعال ہیں جن کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور ان کو عملی جامہ پہنا کر امت کو ان احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ سکھایا۔ نہ صرف سکھایا بلکہ ان کی بجاوری کو آسان بنایا۔ ان میں جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ نماز کے معاملات ہیں، حج کے معاملات ہیں، قربانی کے معاملات ہیں، خاندانی نظام کے متعلق معاملات ہیں، معاشی سیاسی فیصلے ہیں، یہ معاملات ہیں، ریاست افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کوششیں کر سکتی ہیں، ان معاملات، تو فرد کی جو ریاست کے بارے میں ذمہ داری ہیں ان کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی عملی تفسیر فرمائی، ان کو عملی شکل میں سر انجام دے کر دکھایا، تاکہ کسی کے لیے کوئی بات غیر واضح نہ رہے۔ جو اس وقت ممکن ہو سکتا تھا آپ نے اس کی عملی شکل جو ہے وہ فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، تو صحابہ کرام نے ان احادیث مبارکہ کو اور آپ کی سنت مبارکہ کو محفوظ رکھا، اور یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ احادیث مبارکہ کی 6 جو مستند کتابیں ہیں، جس میں بخاری شریف، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ابن داؤد اور جامعہ ترمذی، تو یہ 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں۔ اگر احادیث اور سنت مبارکہ محفوظ نہ ہوتی
تو قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ تو اس طرح سے جب قرآن کی عملی تفسیر کی بات آتی ہے تو پھر ان جو احادیث مبارکہ ہیں اور آپ کی سنت مبارکہ، ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، اور یہ جو مستند کتابیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہیں آپ کو، تو ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی جاتی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کو ماخذ نہ مانا جائے تو پھر ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہی نہ ہو، ان مسائل کے بارے میں ہمیں علم نہ ہوتا، اور نہ ہی ان مسائل کے بارے میں ہمیں وضاحت ملتی۔ تو اس طرح سے یہ قرآن حکیم کے بعد یہ ایک مستند اور معتبر ماخذ ہے جس کی حقیقت سے کسی طور پر بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ تمام صحابہ کرام اور اس دور میں ہر طرح سے ان ہدایات پر عمل پیرا مسلمان ہوتے رہے، اور اس کی جو عملی شکل تھی وہ سامنے آتی رہی، اور یہ وہ اصحاب تھے، یہ وہ بلند کردار مسلمان تھے جن کا تقویٰ اور کردار اتنا عظیم تھا کہ وہ ایک بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان خلفائے راشدین نے اسلامی ریاست کو قرآن سنت کے مطابق چلایا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ فوراً قرآن سے یا آپ کی احادیث مبارکہ سے یا سنت سے رجوع فرماتے، لہٰذا ان کا عمل بھی اسلامی قانون میں ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے کردار، ان کے اپنے تقویٰ اور ان کے اپنے جو بلند مقام تھا اس کی بنا پر یہ اس مقام پر فائز تھے، یہ تمام بزرگ ہستیاں، کہ کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر رہنمائی اگر درکار ہوتی تو سب سے پہلے قرآن اور پھر سنت کا مطالعہ فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور اس کو مطلب گو تھرو کرتے، اور اگر وہاں بھی خاموشی ملتی تو پھر یعنی سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث و سنت، اور پھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے اس کو، ان کے جو معاملات تھے ان کو دیکھتے، اور اگر وہاں سے رہنمائی نہ ملتی، خاموشی ملتی، تو پھر اپنی عقل سلیم سے اور اپنی خداداد فہم و فراست سے کام لیتے۔ یہی طریقہ کار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رائج رہا، کہ اس دور کا ایک اور اہم جو ترا امتیاز کہہ لیجئے کہ یہ تھا کہ مشاورت جو تھی اس پر بڑا زیادہ زور ہوتا تھا، کہ کوئی کام بھی مشاورت کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی مسئلے پر اگر خاموشی ہے کہ قرآن و سنت سے رہنمائی یعنی خاموشی ہے، جو خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق یا دیگر خلفائے راشدین، تو وہاں وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ابھی حیات تھے اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں وقت گزارا تھا، تو وہ وہاں ان سے مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے اور ان سے مشاورت لیتے، تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ طے کرتے وقت اس میں کوئی سکم جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ان کے یعنی خلفائے راشدین کے جو تشکیل کردہ قوانین تھے وہ آج بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے، اور ان کا ہر عمل یعنی خلفائے راشدین کا جو ہر عمل ہے وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا، اور کسی بھی
خلیفہ راشد نے اس بات پر، یعنی اپنی ذاتی رائے پر زور نہیں دیا، جو ایک طریقہ کار تھا قرآن سے رہنمائی، اس کے بعد احادیث و سنت سے رہنمائی، اپنے جو دیگر جو خلفائے راشدین یعنی ایک کے بعد دوسرے جو تشریف لائے یا جنہوں نے عہد حکومت سنبھالا، ان کے دور سے رہنمائی لی، اور خلفائے راشد جو صحابہ اکرام تھے ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی، اور کسی نے بھی اپنی رائے پر زور نہیں دیا، بلکہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو صحابہ اکرام سے مشاورت کی گئی اور قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین جو ہے وہ تشکیل دیے گئے۔ تو اس طرح سے خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ بھی قرآن، احادیث و سنت اور یہ جو خلفائے راشدین یہ اس کے بعد انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بھی اسلامی قانون میں بطور ماخذ مستند اور معتبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے ماخذ کے سلسلے میں اب ہم بات کرتے ہیں اجماع کی۔ اجماع کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے اتفاق رائے، یعنی شرعی نقطہ نظر سے یا شرعی اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دور کے علماء اور مجتہدین کا کسی فیصلے پر متحد ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی حکم پر سارے علماء کا اتفاق جو ہے وہ اجماع ہے۔ جب اجماع ثابت ہو جائے کہ اس پر یہ اجماع ہے اور اس پر سارے علماء حق جو ہیں، علماء وقت جو ہے وہ متفق ہیں، تو پھر اس سے اختلاف کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ پوری امت دلالت یعنی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ پوری امت کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اسے قانون کی حیثیت دینی چاہیے، اس کی قانونی حیثیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اجماع صرف علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے، یہ ایک علمی معاملہ ہے، اور اس کا عوام سے یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے۔ عوام کے لیے صرف قانون ہے، اس کی علمی تشریح، توضیح یا توجیہ جو ہے اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں متفق ہونا، یہ علماء کا اور فقہاء کا کام ہے، اور یہ عوامی معاملہ نہیں ہے۔ جو علماء اور فقہاء فیصلہ کریں گے البتہ وہ عوام کے لیے وہ لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام ایک موونگ فورس ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ جامد قوانین یا ایسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو یہ اجتہاد کا دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے اور کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ہر دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نئے معاملات، نئے مسائل، نئے طریقہ کار، چیزیں جو ہیں وہ نئی آتی ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر قوانین جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہوں، جامد ہوں اور استوار ہوں تو اس طرح سے وہ آنے والے جو عصر جدید ہے اس کے تقاضوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان حالات سے نپٹنے کے لیے، نئی جو چیزیں ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اجماع ایک مؤثر طریقہ ہے، اور اس پر علماء کا اور فقہاء کا متفق ہونا ضروری ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کے ذریعے اسلام کا جو شرعی نظام ہے، اسلامی قوانین جو ہیں وہ ایک دور سے دوسرے دور میں پوری جو ہے وہ تمکنت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا وہ اسٹیٹک یا اسٹیگننٹ یا جامد ہونا ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی، اور مزید فرمایا کہ اکثریت کے گروہ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے
یہ ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثریت کے فیصلے کی پابندی کرنا لازم ہے۔ میں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ یہ علماء اور فقہا کا معاملہ ہے، اور علماء اور فقہا جب کسی ایک معاملے پر متفق ہو جائیں وہ اجماع کہلاتا ہے، اور یہ امت کے لیے لازم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس سلسلے میں جو اگلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے قیاس۔ قیاس کے لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، یعنی شرعی نقطہ نظر سے اگر کسی مسئلے پر دیکھا جائے، کوئی مسئلہ ایسا آن پڑتا ہے جس میں یہ علماء فقہا دیکھتے ہیں کہ قرآن احادیث سنت میں خاموشی ہے، یہ جتنے ہم نے ماخذ دیکھے ہیں خلفائے راشدین اور اجماع، ان میں خاموشی ہے، اور اس میں کوئی رہنمائی جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہی، اور اس طرح سے کسی اس سے ملتے جلتے مسئلے پر بھی کوئی نہیں مل رہی، تو اس طرح سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیاس جیسا کہ اندازہ لگانا، تو پھر کوئی اس کا لیسٹ حال جو ہے وہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اس سے کسی ملتے جلتے مسئلے پر کوئی ہدایات موجود ہو، تو ان ہدایات کی روشنی میں اس کا حال تلاش کرنا قیاس کہلاتا ہے۔ قیاس اندازہ لگانا کہ اگر ایک چیز یہ جو ہے ملتی جلتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر اس سے یہ بھی اسی طرح کی فائدہ مند یا نقصان دہ چیز ہے۔ فائدہ مند ہے تو اس کو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اپنایا جا سکتا ہے تو اپنا لیں، اور اگر اس کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں شراب کی حرمت کا دو ٹوک ذکر آیا ہے، واضح ذکر، کہ اب سوال یہ ہے کہ شراب کیوں حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ نشہ آور چیز ہے، اور کوئی بھی جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں یہ اس سے ایک اب جو موجودہ زمانے کی چیزیں ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ یا کوکین یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ حرام، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں، کیونکہ شراب کی تو واضح حرمت کا، تو اب ان چیزوں کا تو قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ہم لیں گے نشہ آور چیزوں، کہ یہ نشہ دینے والی چیز ہے، تو جب قرآن حکیم نے نشہ آور چیز کو مد نظر رکھ کر اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو قیاس کی روح سے یہ ایک عقلی فیصلہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو نشہ آور ہے، جن کو استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے، وہ قرآن حکیم کی روح سے حرام قرار دے دی گئی ہیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے پر قرآن، حدیث، سنت، خلفائے راشدین اور علماء اور فقہا کا اجماع، یعنی اس پوری ایک طرح سے لائن میں اگر پوری خاموشی ہے، تو پھر ماہر جو فقہا ہیں، جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اسلامی قانون، اسلامی تعلیمات کے تحت اپنی عقل سلیم سے کام لے کر، اپنے حسن شعور سے کام لے کر، اپنی خداداد فہم و فراست کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور وہ اس سے ملتے جلتے قانون کی نص جو ہے اس کو لے کر اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اور وہ قرآن و سنت کی ایک نئے سرے سے تشریح ہوگی، اور اس کو بھی اسلامی قانون کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے اسلامی قانون کی تشکیل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن معاملات پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، میں ان معاملات کا فیصلہ اپنی عقل سلیم کے مطابق کرتا ہوں، اپنی رائے کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب قرآن و سنت میں حکم موجود ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر خاموشی ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ اکرام نے قرآنی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں مسائل کا جائزہ پیش
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کو اسلامی قانون کے اہم ترین ماخذ کے طور پر اہمیت دی کہ جس طرح سے اجماع کی اہمیت ہے اسی طرح سے قیاس کی بھی اہمیت ہے، اور اس طرح سے قیاس کے تحت جو بزرگ علماء اور فقہا نے فتاویٰ جاری کیے ان کی اسلامی قوانین کے تحت اسلامی جورسپروڈنس میں اس کو پوری اہمیت حاصل ہے اور ان کا ایک معتبر اور مستند نام ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی قانون کے ماخذ کے سلسلے میں جو نیکسٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اجتہاد۔ اجتہاد کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے جد و جہد کرنا، ایک کوشش کرنا، اور اس جد و جہد کے بعد میں کوئی نئی چیز جو ہے اس کو کریٹ کرنا، ایک نئی چیز جو ہے اس کو سامنے لانا۔ اس اجتہاد سے مراد یہ لفظ جہد سے نکلا ہے، جد و جہد یعنی انتہائی کوشش کرنا۔ اجتہاد سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اسلامی قانون پر غور و فکر کر کے قرآن و سنت کی روح کے مطابق کسی ایسے مسئلے کا حل تلاش کرنا جس کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب کسی معاملے پر کوئی ایسا مسئلہ آپ پڑتا ہے کہ سامنے لایا جاتا ہے جس میں قرآن میں خاموشی، حدیث میں خاموشی، خلفائے راشدین کے ادوار میں خاموشی، تو یہ ایک سلسلہ قیاس اور اجماع اور قیاس سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ معاملہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جب اس کا حل تو بہرحال تلاش کرنا ہے، تو جو ماہر قانون جو جن کو جورسٹ کہہ سکتے ہیں، جو اسلامک جورسپروڈنس سے پوری طرح جن کو ملکہ حاصل ہوتا ہے، جن کی پوری کمانڈ ہوتی ہے، تو وہ ایک کوشش کر کے ایک نئی چیز جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں کنڈیشنل، کہ قرآن و حدیث میں اس میں خاموشی ہے، وہاں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو وہ اس کا ایک حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں خاموشی ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی حدیث اور سنت سے استفادہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی خاموشی ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی عقل سلیم سے لے کر فیصلے کروں گا۔ تو آپ اس سوال کا یعنی یہ جواب سن کر آپ خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ بہت ایک کہہ لیں مشکل دور تھا، وہ ایک وسعت پذیری کا دور تھا، اور اس میں اسلامی سلطنت جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پھیلی، اور اس دور میں اجتہاد کی اہمیت جو ہے اس کو بہت زیادہ واضح کیا گیا اور واضح ہوئی۔ عام آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، اجتہاد عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ مجتہد کے لیے کچھ لازمی شرائط رکھی گئی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو، عربی زبان کا بہت بڑا عالم ہو، مستند عالم ہو، مہارت رکھتا ہو، اور جدید مسائل سے آگہی رکھتا ہو، اس کو واقفیت ہو، وہ بلند کردار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور جو اس قسم کے مسائل ہیں ان پر ایک طرح سے کمانڈ رکھتا ہو، دیکھتا ہو، غور کرتا ہو، اور پھر اس کا حل نکالنے کی بھی کوشش کرے۔ قیاس، اجماع امت کا جائزہ لینا بھی ان حالات میں بہت ضروری ہے۔ تو اجتہاد جو ہے وہ ایک انتہائی کارآمد مفید چیز ہے، جو جہاں ہم قرآن و سنت سے ایک رہنمائی نہیں ملتی
پراپر خاموشی ملتی ہے، تو ایسی صورت میں اجتہاد کے ذریعے وہ جو ان خوبیوں کا حامل مجتہد ہے وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی کوشش اجتہاد نہیں کہلا سکتی جو قرآن و سنت کے منافی ہو، متصادم ہو اور اجماع امت کے خلاف ہو۔ تو یہ ہے اسلامی قوانین کے ماخذ۔ یہ قرآن کی بات کی، قرآن حکیم کی بات کی، احادیث مبارکہ اور سنت طیبہ کی بات کی، اس کے بعد ہم نے اجماع، قیاس اور پھر اجتہاد کی بات کی۔ تو یہ ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون جو ہے وہ ایک موونگ فورس ہے، وہ جامد نہیں ہے، وہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔